بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین کے تفسیری مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں آغاز کلام ہوا اس سورہ کی فضیلت سے، اور فضیلت کے بعد اس سورہ کی ابتدائی 4 آیات کے بارے میں گفتگو ہوئی، البتہ مختصراً چند ایک جہات اور چند ایک زاویے پیش کیے گئے۔ آغاز ہوا اس طرح سے کہ ختمی مرتبت کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی قسم کہ جو حکمت بھرا ہے، انک لمن المرسلین، بلا شبہ بالتحقیق آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہے۔ یعنی وہ 2 باتیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہیں کہ ایک ختمی مرتبت رسولوں میں سے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ قسم کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ پروردگار عالم خالق کلام ہے، خالق بیان ہے، اسے اپنی کلام کی تقویت کے لیے، اپنے بات کو بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود خالق کلام ہے۔ لیکن علماء اور مفسرین یہ زاویہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات کسی بات کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے، یا اس چیز کی عظمت بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہو۔ اب یہاں پر وہ چیز کہ جس کی عظمت بتلانی ہے وہ ہے قرآن، اور جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ رسولوں میں سے ہونا، اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، البتہ ایک نمایاں فرق بہرحال رہے گا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ہدایت انسانی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ ان تمام انبیاء میں
313 کو پروردگار عالم نے رسول بنایا ہے۔ یہ انتخاب پروردگار ہے اور یہ عہدے ہیں خدا کی جانب سے، نبوت، رسالت۔ پھر ان 313 میں سے 5 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے باقی تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بڑا نبی بنایا ہے اور بڑا۔ ان کے لیے قرآنی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اولو العزم۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ البتہ اس مقام تک لانے کے بعد یہ وہ وجہ تھی کہ جس کے لیے آپ کی خدمت میں اس تفصیل کو بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ان 5 میں بھی ختمی مرتبت افضل ہیں، یعنی ہمارے نبی ہر نبی سے افضل ہیں، ہمارے رسول ہر رسول سے افضل ہیں۔ 1,24,000 میں سے ہمارے نبی سب کے سردار ہیں، لہٰذا آپ کو سید المرسلین، امام المرسلین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک ہیں، لیکن اس جہت سے کہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ صفت ختمی مرتبت کے لیے بیان کی گئی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، بلکہ اگر آپ عربی جہت سے دیکھیں تو یہ اعلیٰ عربی میں استعلاء کا معنی دیتا ہے۔ تو جو چیز اعلیٰ سے پہلے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور جو چیز اعلیٰ کے بعد ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ کے بعد ہے صراط مستقیم جو نیچے ہے، اعلیٰ سے پہلے ختمی مرتبت ہیں جو صراط مستقیم سے بھی بلند ہے۔ تو ختمی مرتبت کی ذات گرامی صراط مستقیم پر ہے۔ بعض بڑے بزرگ مفسرین کی زبان سے یہ جہت بھی سنی گئی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو آپس میں جوڑا جائے تو یہ زاویہ بھی سامنے آئے کہ بلا شبہ آپ مرسلین میں سے صراط مستقیم پر ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑ دیا جائے کہ آپ رسولوں میں سے صراط مستقیم پر ہیں، یعنی رسولوں میں سے آپ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، چونکہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس کی آسان، کیونکہ قرآن میں سورہ مبارک فاتحہ میں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے جہاں پر ہم یہ آیہ شریفہ پڑھتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یا مثلا ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما۔ صراط مستقیم لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ سیدھا راستہ، سیدھا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جو خدا کی خوشنودی کا راستہ ہو، وہ راستہ کہ جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہو کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں میری بارگاہ تک لے آئے گا، میری بارگاہ کا مقرب بنائے گا اور میری بارگاہ میں عزت دار بنائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جسے کہا جائے گا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اے رسول آپ مرسلین میں سے ہیں ایک، دوسرا یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 5 میں، تنزیل العزیز الرحیمی۔ تنزیل یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف، اور چونکہ آپ گزشتہ دروس میں انزال و تنزیل یعنی قرآن کے دو جو نزول ہے، دفعی اور تدریجی، ان کو سماعت فرما چکے ہیں، تو یہ گویا ایک نزول کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن تنزیل ہے۔ تنزیل سے بنے گا منزل، قرآن کے اندر لفظ بھی استعمال ہوا المنزل، کہ قرآن المنزل ہے، منزل پھر اسی انزال سے ہوگا، انزل ینزل انزالن سے، اور اگر تنزیل مانے تو پھر وہی نزل ینزل تنزیلن سے، یعنی ایسا ایسا قرآن کا نازل ہونا۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو دفعی طور پر بھی نازل ہوئی ہے اور تدریجی طور پر بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دی گئی ہے سورہ مبارک قدر کے ذیل میں، لہٰذا گفتگو کو اس سے آگے بڑھائیں گے کہ یہ کتاب عزیز اور رحیم کی تنزیل ہے۔ اگر آپ توجہ کریں
تو یہاں پر لفظ عزیز اور الرحیم یہ دونوں خدا کی صفتیں ہیں، خدا کے نام ہیں۔ عزیز یعنی طاقتور، غلبے والا، جس پر کوئی تسلط قائم نہ کر سکے، جس پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکے، اور وہ سب پر غالب ہو، یعنی اس میں پروردگار عالم کی طاقت کا پہلو ہے عزیز۔ اور الرحیم اس میں خدا کی مہربانی کا زاویہ ہے، خدا کی رحمت کا اشارہ ہے۔ تو یہ کتاب تنزیل ہے، تنزیل، یہ منزل ہے، نازل کردہ کتاب ہے۔ کس کی نازل کردہ؟ عزیز اور رحیم کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بعض مفسرین اس آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے پروردگار عالم کے دو زاویوں کی طرف قرآن کی بنسبت، کہ پروردگار عالم نے خود اتنا طاقتور غلبے والا ہے کہ اس نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جو کتاب خود غلبہ رکھتی ہے، یعنی آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ کتنی مرتبہ اس قرآن میں خود قرآن کے متعلق چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک سورہ لے آؤ۔ لئن اجتمعت الجن والانس، ساری جنات اور انسانیت اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ اس کا مثل لے آئیں یا کہ قرآن کا مثل لے آئیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ ایک مختلف مقامات پر قرآن ایک چیلنج دیا، اور کمال یہ ہے کہ اس زمانے کا چیلنج تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی اس زمانے کے اندر چیلنج کیا گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جاہل زیادہ تھے، جہالت زیادہ تھی، پڑھے لکھوں کی تعداد بہت کم تھی، ایسے افراد بہت کم تعداد میں تھے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ تھے ہی نہیں، بہت ہی کم افراد ہوتے تھے لکھے پڑھے۔ لیکن آج اتنا زیادہ ترقی یافتہ زمانہ آ چکا ہے، اس کے باوجود قرآن کا یہ معجزہ، قرآن کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر اسی طرح برقرار ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ عزیز یعنی غلبے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہذا جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک یہ قرآن ہمیشہ غالب رہے گا۔ غلبے والی کتاب ہے، اس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا زاویہ رحیم، یہ کتاب رحمت بھری بھی ہے، یعنی خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے، خدا نے اس کو نازل کیا ہے تو رحمت کا پہلو اس قرآن کے اندر بھی ہوگا۔ خدا رحیم ہے لیکن یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے تو اس کے اندر خدا کی رحمانیت کا اور رحیمیت کا بھی پہلو ہے، یعنی خدا رحیم ہے تو یہ کتاب بھی اپنے ماننے والوں کو کہ جو اس کی طرف آئے ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے گی۔ جبکہ بعض مفسرین نے ایک اور جہت بھی ان دو اسماء مبارکہ سے نکالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ عزیز کی کتاب ہے، یعنی وہ عزیز جو طاقتور ہے، توانا ہے، قدرت والا ہے۔ جب کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا تو یقیناً قرآن کے مقابلے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا، اگر کوئی اس کے پاس خدا کی رحمت لینے کے لیے آ جائے یعنی قرآن کے پاس، تو یہ رحیم کی کتاب ہے، اسے یقیناً رحمت بھی ملے گی۔ تو اس جہت کو بھی مفسرین نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں مقصد نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پروردگار عالم نے جو بہترین اور منظم نظام ہدایت بنایا ہے، جو جڑا ہوا ہے کہ انبیاء بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، انبیاء آتے ہیں اپنے ساتھ کتابیں بھی لاتے ہیں، تو یہ جو نظام ہدایت ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا نزول قرآن کی طرف ایک طرح سے اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اگر آیتوں کا ترجمہ پیش کیا جائے تو پھر اس آیت کا ترجمہ اس کے ساتھ بہت بہتر اور مناسب لگے گا کہ اے ختمی مرتبت، اے یاسین، اے سید و سردار، قرآن حکیم کی قسم کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ کتاب عزیز رحیم کی جانب سے نازل کردہ ہے، اس لیے یعنی علت کا بیان ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ
فہم غافلون، اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ ما انذر آباؤہم، کہ جس قوم کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. فہم غافلون، تو وہ سب غافل ہی رہ گئے. تو علت کا بیان آ گیا ایک لحاظ سے، یعنی کوئی ریزن بتایا جا رہا ہے. آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کتاب آپ کے ساتھ ہے، یہ کتاب عزیز رحیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں. یہاں پر ختمی مرتبت کے جو ذمہ داری ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری کا بیان ہے، اور اس قوم کی بنسبت یہ ذمہ داری پہلی ذمہ داری بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ انذار. انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. انبیاء کے اندر یہ دونوں چیزیں، یعنی دونوں صفات کا ہونا ضروری، اور دونوں صفتیں ہوتی ہیں. قرآن میں مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، رسولم مبشرین منذرین، ایسے رسولوں کو ہم نے بھیجا کہ جو بشارت دینے والے یعنی خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے ہیں. اچھا، یہ رسولوں کو ہم نے ان صفات کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کو آسان میں لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی آپ اس ہدف کے لیے خلق کیے گئے ہیں. ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ زندگی کے جینے کا سلیقہ یہ ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا، یہ آپ کے لیے بشارت ہے. اگر آپ یہ عمل انجام دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اسے نظارت کہیں گے. آسان تو یہ ہے، ورنہ اللہ نظارت اب لفظ ڈرانا آ رہا ہے تو ڈرانے سے بلا وجہ ذہن جو ہے وہ کسی اور ڈراؤنی کیفیت کی طرف نہ چلی جائے، بلکہ یہ کہ قدم کو سوچ سمجھ کے بڑھائیں. ہر عمل سے پہلے ذرا سا غور کر لیں. یہ راستہ انتخاب کریں گے تو آپ کو یہ راستہ جنت کی طرف لے جائے گا، اس راستے کا انتخاب کریں گے تو یہ راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اب اس سلسلے میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو بشارت کہلائے گی، تھوڑا سا خوف دلا دیا تو نظارت کہلائے گی. لہذا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تو نظارت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ پہلو پیش کرنے کے بعد گفتگو آگے بڑھے تو قومن ہو، اس لیے آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ انذار کریں، آپ ڈرائیں ایسی قوم کو. قومن کیونکہ بعد میں اس قوم کی صفت آ رہی ہے. ما انذر آباؤہم، اس ماں کے بارے میں، میم الف ماں کے بارے میں مفسرین نے کئی ایک اقوال بیان کیے ہیں. البتہ بہرحال پہلا قول اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ ماں مائے نافیہ ہے. ما انذر آباؤہم، یہ ایسی قوم ہے کہ ڈرایا نہیں گیا ہے. آباؤہم، لفظ آبا اس کی مفرد ہے اب، اور اب کا مطلب ہوتا ہے باپ. اور جب یہ جمع ہو کر استعمال ہو، پلیورل طریقے سے استعمال ہو، آباؤن، تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے آبا و اجداد، باپ دادا، اور یہ سلسلہ جتنا اوپر جائے. آبا، یہ وہ قوم ہے کہ جن کے آبا و اجداد کو، جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا ہے. آپ جائیں تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. اور ظاہر ہے جب ڈرایا نہیں جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ انسان آہستہ 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 سست پڑ جائے گا، غافل ہو جائے گا. یہ ضروری ہے، پہلے دن سے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کر رکھا ہے. بعض ہوشیار افراد کہتے ہیں کہ دشمن پالنا ضروری ہے، دشمن رہے گا تو ہم چوکنے رہیں گے، اگر کوئی دشمن ہی نہیں ہوگا تو ہم سست ہو جائیں گے، اور پھر ہم سے لڑنے والی عادت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو پھر کوئی کسی وقت بھی اچانک سے اگر ہم پر حملہ کرے گا تو ہم تو پسپا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لہٰذا یہ ایک بہرحال جہت ہے. تو شیطان اس لحاظ سے ہر وقت ہمارا دشمن ہے، اور اگر انذار نہ کیا جائے تو وہ قوم، اس کی کیفیت یہ ہے کہ فہم غافلون، وہ غفلت میں جا چکے ہیں، غفلت میں ہیں. خوب آپ کی خدمت میں آئے شریفہ کا آسان ترجمہ اور مفہوم تو پیش کیا، لیکن ایک سوال اس کے ذیل میں سب سے پہلا جو ذہن کے اندر آنا ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. تو ممکن ہے کہ ذہن میں پہلے یہ آئے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں کہ اس قوم کو ڈرائے.
پہلا زاویہ، کیونکہ خود خدا ہی کہہ رہا ہے نا یہاں پر، تو یہ کلام پروردگار ہے، خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ذرا آپ ڈرائیں جا کے اس قوم کو کہ جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا ہی نہیں گیا، اس کا مطلب کوئی آیا نہیں ہے. کوئی آیا نہیں ہے تو پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اس کا مطلب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. ہاں جہاں تک تعلق ہے رسول کا، تو اس کے بارے میں تو ہمارے پاس ارشادات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر ختمیہ مرتبت تک کا جو زمانہ ہے، اب وہ تقریباً 570 سے 600 سال کا فاصلہ، یوں کہہ لیجیے آپ. اسے زمانہ فترت کہتے ہیں. اور رسول اللہ کے زمانے کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل جاہلیت میں ٹاپ پر. جاہلیت اس قدر کہ اس کی سب سے قبیح ترین جو مثال ہم اس زمانے کی سمجھانے کے لیے دیتے ہیں وہ یہ کہ اتنے زیادہ غفلت میں تھے، اتنا زیادہ قبیح معاشرہ تھا کہ اپنی ہی اولاد، اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں. یہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنے گرے ہوئے ہیں. اب کتنے گرے ہوئے ہیں یعنی کہاں سے گرے ہوئے ہیں؟ انسانی اقدار ہو، ویلیوز جو ہوتی ہے نا انسان کی. انسان بسا اوقات اتنا گرتا ہے کہ وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. حیوان سے مراد ہماری یہاں پر جانور ہے، جانور جو ہیں ان سے بھی برا ہو جائے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اقدار سے آشنا رہے. تو یہ وہ قوم غفلت کے اس مرحلے پر ہے کہ جس کو تاریخ نے لکھا کہ یہ دور جاہلیت ہے، اور اس جاہلیت کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے. وَإِلَّا اب اگر جاہلیت کو کھولیے تو کتابیں ہیں پوری کہ جاہلیت کیسی جاہلیت. اس کو میں نے آسان لفظوں میں بیان کیا کہ ان کے ہاں سے انسانی اقدار، انسانی ویلیوز، انسان کسے کہتے ہیں، انسان کی کوئی قدر نہیں رہی. لہٰذا جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. نہیں معلوم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کوئی معرفت نہیں. جا رہے ہیں بس ایسے ہی ایسے جا رہے. ایسی قوم کے درمیان اب جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پر کہ تو پھر کیا اس زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی بھی خدا کی طرف سے نہیں آیا؟ یہ ایک سوال آئے گا یہاں پر جسے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جملہ ہے ما انذر آباؤہم. خوب اگر ہم جائیں تو احادیث کے اندر، اصول کافی کے اندر، باب حجت میں کئی ایک ایسی روایات ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ ہر علیہ السلام ورحمۃ اللہ زمین ایک لہجے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رکھی خدا نے. یہ کلیہ اور اصول بیان ہے ایک طرف، لیکن یہ قرآن ہے. آپ کہیں گے کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف آپ حدیث لا رہے ہیں، تو حدیث اور قرآن کا مقابلہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ جناب قرآن افضل ہے. سمجھا رہا ہوں، یہ اصول ہمارے یہاں موجود ہے. اچھا غالباً اب میں بار بار آپ کو یہ کہہ کر تنگ تو نہیں کر سکتا کہ آپ میرے سامنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائیے آیت، لیکن غالباً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو یہی تصور قرآن میں ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ کر کے اس طریقے سے الفاظ شروع ہوتے ہیں، وہ آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ ہر امت ہم نے اس کو خالی نہیں چھوڑا مگر یہ کہ وہاں کوئی نذیر موجود ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے، تلاوت فرمائیں گے. احسنتم جزاک اللہ. الا خلا فیہا نذیر. دیکھیں قرآن، یہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو میں حدیث لا رہا ہوں یہ تصور قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہے. امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ دھس جائے. امام معصوم کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، جو مفسرین نے جواب دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جس پیمانے کے رسول کو اب ہم بھیج رہے ہیں، جس لیول کے رسول کو اب ہم بھیج رہے ہیں، یعنی آپ کو ہے ختمیہ مرتبت، اس لیول کا رسول ان کے آبا و اجداد کے لیے نہیں آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقاً کوئی حجت ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی نبی رہا ہو، ممکن ہے کہ کوئی ولی رہا ہو، اسی لیے کہ لفظ حجت کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. نبی، اولیاء، اوصیاء، رسول، مختلف صورتوں میں حجتیں، خدا کی حجتیں، خدا کے بندے، اولیاء، خدا کے ولی، خدا کے نبی، خدا کے رسول، یعنی یہ حجتوں کے سارے افراد ہیں.
تو ایسا نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلقاً کوئی بھی نہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار زمانہ آ جاتا ہے، جیسا کہ یہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی حجت خدا نہیں ہے، مکتب تشیع کی تو بنا ہی اسی بات پر ہے، لیکن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہے۔ پردہ غیبت میں انبیاء پردہ غیب میں جاتے رہے ہیں، انبیاء کو بھی غیبتیں ہوئی ہیں، لہذا اس سلسلے میں اس سوال کا جواب یہ ہوگا جو مفسرین نے دیا۔ پہلا تو یہ نہیں کہیں گے کہ مطلقاً کوئی حجت خدا تھا ہی نہیں، ممکن ہے کہ دور دراز علاقے کے اندر ہو، ممکن ہے کہ پردہ غیب میں ہو، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی غیبت اور بہت سارے انبیاء کے حوالے سے کہا گیا ہم کہ غیبت کا تصور ہے، اسی لیے تو جب ہم پر اعتراض ہوتا ہے حضرت حجت کی غیبت کو لے کر تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے تاریخ انبیاء پڑھی نہیں ہے کہ خدا اپنے رسولوں کو، انبیاء کو، اپنی حجتوں کو بہرحال کسی نہ کسی وقت کے اندر غیبت میں لے جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار امت اتنی گمراہ ہو جاتی ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کو فی الحال ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بھلے یہ اپنے کیے پر پچھتائیں۔ اور واقعاً یہ تصور حضرت حجت کے اعتبار سے بھی ہے کہ جس دن انسانیت محسوس کرے گی کہ کسی کا ہونا ضروری ہے، کوئی خدائی رہنما ہو کہ جو پوری زمین سے ظلم کو ختم کر دے، یہ تصور جب انسان اپنی فطرت سے محسوس کرے گا، خدا ظہور کی اجازت دے دے گا حضرت حجت کو۔ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً کوئی حجت خدا نہ ہو، کیونکہ قرآن کی آیت بھی عرض کر دی آپ کی خدمت میں، ابھی تلاوت کی گئی، اور حدیث معصوم بھی پیش کرنی گئی۔ ہاں، کہا جائے گا اس لیول کا، اس حیثیت کا، اس درجے کا رسول نہیں بھیجا گیا جس درجے کے آپ ہیں، جو عظمت آپ کی ہے، جو مقام آپ کا ہے، جس رسالت کے عہدے پر آپ ہیں، جس پیمانے کی نظارت آپ کریں گے، اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ غفلت میں ہیں، آپ تشریف لے جائیے ان کے درمیان۔ سب سے لطیف، مہربان، پیارے، عزیز رسول کو ایسے معاشرے کے درمیان بھیجا ہے کہ اب جتنی بھی میں نے اچھی صفتیں بیان کی ہیں آپ ان کے الٹ نکال لیجئے، ذلیل و گمراہ ہو، پست و ظالم و متشدد ہو، جتنی بری صفتیں سب کی سب ان افراد کے اندر موجود تھی جہاں رسول اللہ جا رہے۔ واقعاً یہ ایک بہت ہی مفصل دور جاہلیت میں رسول اللہ کا وارد ہونا، اور پھر رسول اللہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے کیسے ان افراد کی ذہنیتوں کو بدلا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اچھے لوگوں کے درمیان جا کے اچھی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ایسے سخت دل افراد کے درمیان جا کر اپنے کردار کے ذریعے سے اچھائی کا بیج بونا، یہ واقعاً معجزہ ہے، اسی کو تو کمال کہتے۔ اسی لیے ختمیہ مرتبت باقی تمام رسولوں سے افضل ہے، اس لیے کہ سخت سے سخت معاشرہ۔ خود ختمیہ مرتبت ارشاد فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے ما سبق انبیاء کو میں سے کسی کو بھی ایسی اذیتیں نہیں دی گئیں جن اذیتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو 40 سال تک تو فقط ذہن سازی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، مثلا جھوٹوں کے درمیان میں رہ کے سچ بولنا، خیانت کرنے والوں کے درمیان میں رہ کے امانت داری والی زندگی بسر کرنا، بد کرداروں کے درمیان رہ کر ایسی زندگی بسر کرنا کہ خود خدا کہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق رکھنے والے ہیں، آپ ایسے ہیں کہ میں آپ کو اسی امت کے لیے نمونہ عمل بنا دوں۔ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس انسان کے اندر، اس شخص کے اندر یہ خرابی دیکھی ہے، یہ کمی دیکھی ہے، یہ نقص دیکھا ہے، بالکل نہیں۔ تو 40 سال تک ذہنوں کو بنایا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایسی قوم ہے کہ جو غفلت میں ہے، اب خدا جسے غفلت میں کہے تو سمجھ جائیے کہ کس لیول پر ہوں گے وہ غفلت میں، تو ایسی قوم کے درمیان آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ خوب ختمی مرتبت سے خطاب اس حیثیت سے مکمل ہوا، اور اب خطاب آتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، وہ قوم، اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں پیش گوئی یا پیشن گوئی۔ بسا اوقات کچھ راز ہوتے ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، نہیں لیک کیے جاتے پبلک کے لیے۔ بسا اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ایسی پیشن گوئی کر دی جائے تاکہ سب الرٹ ہو جائیں اور کوئی اس کا شکار نہ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو اب آیت آ رہی ہے اس کے اندر ایک طرح کی پیش گوئی ہے
اے رسول آپ ان کے درمیان جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ جس قوم کے درمیان آپ جا رہے ہیں اس قوم کی اکثریت پر ہمارا عذاب یقینی ہے۔ حق القول، القول ویسے تو قول کا مطلب ہوتا ہے بات یا بات کرنا، یہاں پر القول یعنی عذاب کا وعدہ، یقینی وعدہ۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اس قوم کی اکثریت پر حق ثابت ہو چکا ہے، حق یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے، مستحق عذاب ہے۔ فہم لا یؤمنون، تو یہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمائیے گا یہاں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے عقائد کے باب کا، ایک جہت آج کے درس میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ چند ایک آیات مسلسل اسی عقیدے کے ذیل میں چلتی رہیں گی۔ پروردگار بھیجتے ہی بتا رہا ہے کہ یہ جن لوگوں کے درمیان آپ جا رہے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جہنمی ہو چکے ہیں، عذاب کے حوالے ہو چکے ہیں، لکھا جا چکا ہے عذاب ان پر مقدر ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابتدائی بات جو ذہن کے اندر آتی ہے اس آیت شریفہ کو دیکھنے کے بعد وہ یہی آتی ہے کہ پھر تو ختم ہو گئی بات، صحیح ہے، نہ بھیجا جائے رسول کو۔ تو میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں پہلے آیت نہیں پڑھی تھی، میں نے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا مقدمہ باندھا تھا۔ میں نے کہا اس آیت شریفہ کو مفسرین نے یہ لکھا ہے پیش گوئی کے طور پر لیں، ایک پیشن گوئی ہے، کچھ راز ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان ہیں، یعنی میں یہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ انفرادی طور پر فرد کو جانتے ہوں کہ یہ ہوگا جو جہنم کے حوالے ہوگا، لیکن یہ ہو جائے گا تفصیل جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین طے ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے پیشن گوئی، ان میں سے ایسے ہیں کہ جو جہنم کے حوالے ہو چکے ہیں، عذاب یقینی ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب سب کے لیے جب یہ پیغام جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی بھاگے گا نا کہ کم از کم میں تو اس آیت شریفہ کا مصداق نہ بنوں۔ تو پیش گوئی اس لیے تاکہ پہلے سے آمادہ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، پیشن گوئی فقط اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہوائی بات ہو نا، واقعاً ایسے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر اکثریت بنسبت کل قوم نہیں ہے کہ فرض کریں 100% قوم ہے اور اکثریت 60% 70% تو جہنمی اور لا یؤمنون، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس قوم کے یعنی مشرکوں کے، بت پرستوں کے جو سرغنے ہیں، جو سردار ہیں، جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا، بسا اوقات جو ہے وہ ایک پوری گینگ ہے، صحیح ہے، گناہگار ہیں لیکن ایک پوری گینگ ہے، تو ان کے جو سرغنے ہوتے ہیں 4-5 بڑے افراد ہوتے ہیں مرکزی طور پر جو پوری گینگ کو چلا رہے ہوں، تو یوں سمجھ لیجئے اس قوم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے سرغنے جو ہیں، اس سرغنہ افراد جو بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جو باقاعدہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں برائی کو، ان میں سے ایسے افراد ہیں کہ جن کی اکثریت ایسی ہے کہ جن پر بالکل عذاب ثابت ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، تو یہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ کو کہ اب آپ ان کو نہ ڈرائیں؟ نہیں، یہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ اس آیت شریفہ کو اور اس کے بعد آنے والی آیات شریفہ جو بھی آ رہی ہیں ان کو پیش گوئی کے اعتبار سے لینا ہے، نہ یہ کہ اس حقیقت کو باقاعدہ عملی طور پر رسول جا کے معاشرے میں کہہ دیں گے کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا، تمہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جہنم میں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا ہوا کہ اسے بتلائے بغیر ہی، اس پر حجت تمام کیے بغیر ہی اسے سزا دے دینا۔ تو پھر قرآن میں وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایسے رسول ہیں کہ جو مبشرین ہیں، جو منذرین ہیں، اسی میں آگے جا کے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حجتن، بھائی ان رسولوں اور ان منذرین کو، ان ڈرانے والوں کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ انسان کل خدا کے سامنے کوئی حجت پیش نہ کرے. کسی شخص کو بالکل کچھ بتلایا نہیں، آپ جہنم کے حوالے کریں گے، احتجاج کر سکتا ہے خدا کے مقابلے میں، پروردگار پہلے تو کسی نبی کو بھیجتا، رسول کو بھیجتا، وہ مجھے بتلاتا، پھر میں اگر قبول نہ کرتا تو جہنم میں جانا میرا بنتا ہے. یہ بالکل عقلی سی بات ہے. لہٰذا یہ پیشن گوئی ضرور ہے، لیکن جب رسول جائیں گے پیشن گوئی دیں گے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہیں گے. کیا مطلب؟ کہ اگر حضرت جعفر طیار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کو تبلیغ ہو رہی ہوگی، تبلیغ عین اسی طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی ہو رہی ہوگی. حجت ان پر بھی تمام ہوگی، حجت ان پر بھی تمام ہوگی. بات کلی طور پر سب کے لیے ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرق ہوگا. پیغام سب کے لیے ہے، یہ راستہ سب کے لیے ہے، یہ تبلیغ سب کے لیے ہے، بشارت و نذارت کا پہلو سب کے لیے ہے. اب اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ آپ کی مرضی ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ مبارک دہر میں کہ شاکر بنے یا کافر بنے، یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے. لہٰذا یہاں پر وہ اعتراض پیش نہیں آئے گا کہ جناب یہ تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں کہانی ساری ختم کر دی تو وائنڈ اپ ہو گیا. نہیں، پھر ظاہر ہے کہ یہ بیکار. میں نے کہا پیشن گوئی کے اعتبار سے لیا جائے گا. ایک اور اس پہ جو ہے وہ عقیدے کی ہی جہت سے ایک سوال آتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ کل اس پر گفتگو کریں کہ تھوڑا سا اس عقیدے کو بیان کرنے میں وقت درکار ہوگا. لہذا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یہ جو افراد ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، جو ان کی ٹھوڑیوں تک، وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اب وہ ان کے سر ایسے اٹھے ہوئے ہیں. یہ توق ان کو پہنے ہوئے ہیں اور توق کی وجہ سے ان کا گردن، ان کے سر جو ہے وہ اوپر کی طرف سے اٹھا ہوا ہے. یعنی حالت ان کی یہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھ نہیں پا رہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. اور ہم نے ان کے سامنے سے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ہم نے ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور پھر انہیں عذاب سے بالکل ڈھانپ دیا ہے، اب وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس آیت شریفہ میں جسے میں نے شروع کیا آیت نمبر 7، وہاں پر بھی ہے لا یؤمنون، اور یہ سلسلہ گفتگو جس میں اس مقام پر 10ویں آیت پر رکتا ہے تو بھی یہی چیز آتی ہے لا یؤمنون. یہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک یہ وہی پیش گوئی ہے، وہی پیشن گوئی ہے. یہ ہے ان افراد کی صفت، اور ہم نے ان کو اس کیفیت تک پہنچایا. کیسے پہنچایا، کیوں پہنچایا، انشاءاللہ ایک مرکزی جہت ہے عقیدے کے اعتبار سے، جسے انشاءاللہ کل کے آنے والے درس میں بالتفصیل بتوفیق الہی انشاءاللہ پیش کریں گے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں حقائق قرآن اور معارف قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، اوامر قرآن، احکامات قرآن کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے محبت روا رکھنے، انس روا رکھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اور جو فیوزات و برکات نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں پروردگار ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر اس مہینے میں تجھے واسطہ ہے تیری آخری حجت کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.